پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو تعارفی گفتگو کی تھی کہ مغل خاندان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کس طرح قائم ہوئی، اور ہم نے محمود غزنوی اور محمد غوری کا ذکر کر کے پھر سلاطین ہند، سلاطین دہلی یعنی دہلی سلطانیٹ کی بنیاد کا ہم نے ذکر کیا، اور یہ ہم نے بتایا کہ پہلا جو خاندان تھا وہ خاندان غلامہ تھا۔ اب اس کے بعد کے جو 3-4 خاندان ہیں، خلجی، تغلق، سید اور لودھی، ان میں سے ہم جو ان کے مین چیدہ حکمران ہیں جن کے نام زیادہ مشہور ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے۔ قطب الدین ایبک کے بعد التتمش بنا بادشاہ، جو بڑا سخت گیر تھا، اور پھر کچھ عرصہ اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ جو تھا اس نے بھی حکومت کی، اس نے اسے اپنا بنایا تھا جانشین۔ اب یہ یاد رکھیے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پورے ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری میں بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان، انڈیا اور وغیرہ وغیرہ، رضیہ سلطانہ پہلی مسلمان حکمران ہے کسی بھی مذہب کی۔ تو لیکن چونکہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی، تو اس لیے اس کو بہت زیادہ کامیابی نہیں حاصل ہوئی، اور وہ 1-2 سال ہی حکومت کر کے اس کے بعد لڑائی مار کٹائی اور پھر وہ قتل و غارت، اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ خاندان غلامہ کے بعد جو دوسرا خاندان آتا ہے وہ خلجی خاندان ہے۔ اس کا بانی جو تھا وہ جلال الدین خلجی تھا، اور اس کے بھتیجا جو علاء الدین خلجی تھا جو زیادہ مشہور ہے، اس نے اس کو قتل کیا، اور اس کا سسر بھی تھا اور یہ چچا بھی تھا، تو بھتیجے نے اور داماد نے اس کو، سسر کو، چچا کو قتل کر کے خود سلطنت سنبھالی۔ اب علاء الدین خلجی کا جو زمانہ ہے یہ 2-3 حوالوں سے بہت مشہور ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی ایڈمنسٹریشن بہت سخت تھی اور بہت مثالی تھی۔ سلطنت میں اس نے امن و امان قائم کیا، اور یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں ویسٹرن کلچر یا کنٹریز میں جو نیوڈ کیمپس ہیں، تو یہ تاریخ میں بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ اس زمانے میں بھی کہیں جنگلوں منگلوں میں کوئی نیوڈ کیمپس تھے، اور کچھ قبیلے تھے یا لوگ فیشن کی غرض سے رہتے تھے، اس کو اس نے ختم کیا۔ لیکن جو علاء الدین خلجی کا حیرت انگیز کارنامہ ہے، اس زمانے میں جب ذرائع عام رفت بھی نہیں تھے، اور رسل و رسائل کے ذرائع بھی نہیں تھے، کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے، اس نے اکانومی کو اتنا مضبوط کیا اور قیمتوں کا استحکام، پرائسز فکس کر کے اس نے ایسا بندوبست کیا کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اس نے منڈیاں قائم کی، اور اس نے لوگوں کو آتھورائز کیا کہ یہ لوگ ہیں جن کو ہم لائسنس دیں گے، اور وہ کسانوں سے غلہ خریدیں گے، اور ہر روز اس کو پوری سلطنت کے ایک حصے سے گندم کی اور دیگر اشیاء ضرورت کی قیمتوں کا پتہ چلتا تھا، اور سزائیں اس کی بہت سخت تھیں، اور ان سزاؤں میں جسم کے کچھ حصوں سے گوشت کاٹنا بھی شامل تھا۔ مثلا جو کم تولتا تھا، تو جتنا کم تولتا تھا اتنے وزن کا گوشت اس کے دکاندار کے یا تاجر کے بدن میں سے کاٹ لیا جاتا تھا۔ تو اکانومی کو اس نے بہت مضبوط کیا، اور پرائسز اس کے زمانے میں بہت زیادہ سٹیبل رہیں۔ پھر اس کے بعد تغلق خاندان آ گیا، غیاث الدین تغلق تھا، پھر محمد تغلق تھا۔ اب یہ جو کریکٹر ہے محمد تغلق، یہ تھا پڑھا لکھا، لیکن اس کو تاریخ نے نام دیا ہے پڑھا لکھا بیوقوف۔ اس میں کنسسٹنسی نہیں تھی، یعنی مستقل مزاجی نہیں تھی، تلون بہت تھا۔ یہ خوش قسمت بھی تھے اور بد قسمت بھی تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، اور ان کے زمانے میں ہندوستان بھر کے علماء جو ہیں، اسکالرز جو ہیں، وہ ان کے دربار میں آتے تھے، بحث مباحثہ کرتے تھے، مذاکرات ہوتے تھے،
اور یہ کہا جاتا ہے کہ محمد تغلق کے زمانے میں شمالی ہند میں جو مسلمان اسکالرز اور علماء تھے وہ اس زمانے میں ان کی ٹکر کے لوگ بغداد اور قاہرہ میں بھی نہیں تھے، کہ اس میں کنسسٹنسی یعنی مستقل مزاجی نہیں تھی. ایک فیصلہ کرتا تھا پھر اس کو بدل دیتا تھا، پھر کرتا تھا پھر بدل دیتا تھا. تو اس میں جو رعایا تھی سلطنت وہ بھی بہت سفر کرتی تھی. اور آج کل کے زمانے میں بھی کوئی بھی حکمران جو ایسا ہو جس میں مستقل مزاجی نہ ہو یا وہ ایک شے پہ قائم نہ رہے تو اس کو محمد تغلق ہی کا خطاب دیا جاتا ہے. اس کے زمانے کا جو سب سے بڑا اس نے جو عجیب و غریب کام کیا وہ اس نے اپنے دارالحکومت کی تبدیلی کا حکم دیا. اس کا یہ خیال تھا کہ چونکہ دہلی جو ہے وہ نارتھ میں ہے اور سینٹرل ایشیا کے قریب ہے، افغانستان کے قریب ہے اور حملہ آور وہیں سے آتے ہیں، تو یہ محفوظ جگہ نہیں ہے. تو اس نے ہنٹر لینڈ میں یعنی ڈیپ ڈاؤن ان ساؤتھ اس نے ایک جگہ تھی، اس نے اس کا نام رکھا تھا دولت آباد. دیو ناگری یا اس قسم کا کچھ نام تھا جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال اس نے اس کا نام دولت آباد رکھا جو ہزاروں کلومیٹر دور تھی. یعنی یہ سمجھیں کہ آج کل کے مہاراشٹرا اور جو آندھرا پردیش ہے وہ وہاں تھی، یہ بالکل ساؤتھ میں. اچھا اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ گھوڑے تھے یا پیدل. تو اس نے یہ حکم دیا کہ صرف سلطنت کے ملازم وزیر اور عمائدین نہیں شفٹ کریں گے. اس نے یہ کہا کہ پوری دلی، پورا شہر جو ہے وہ نقل مکانی کر کے وہاں دولت آباد میں جائے گا. اب لوگ جو تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے کیونکہ وہ تو نہیں جانا چاہتے تھے. لیکن اس نے یہ کیا کہ اپنے جاسوس مقرر کیے اور جو لوگ گھروں میں تھے چھپ کر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نکالا، کبھی اذان دے کر کبھی کسی اور طریقے سے، اور سب کو بزور تلوار کے زور سے اور کچھ پیسے دے دلا کر کچھ رستے کا بندوبست کر کے تو ان کو دولت آباد. یہ کئی مہینوں کا سفر تھا اور اس میں لوگ بہت مر گئے راستے میں. اور ایسے بھی واقعات ہوئے کہ کسی کی صرف ٹانگ پہنچی ہے وہاں اور گھسیٹتے ہوئے گھوڑے سے یا سامان کے ساتھ لٹکتا ہوا، تو کسی کا آدھا جسم پہنچا ہے. اور رستے میں بے شمار تکلیفیں آئیں، بیماریاں، اور ظاہر ہے کہ میٹل راستے نہیں تھے اور کوئی کھانے پینے کا سامان بھی راستے میں، ریستوران ڈھابے وغیرہ نہیں تھے. تو جب یہ پہنچے وہاں لوگ سارے نقل مکانی کر کے تو ان کا برا حال تھا. وہاں جا کر انہوں نے پھر سے نیا آبادی شروع کی، نئے گھر بنانے شروع کیے. تو کچھ عرصے کے بعد بادشاہ سلامت کو خیال آیا کہ یہ تو بڑا غلط فیصلہ تھا. تو اب حکم ہوا کہ واپس چلو. تو اب پورے شہر کو اس نے حکم دیا کہ اب یہاں کوئی نہیں رہے گا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہیں رہتے ہیں، اب ہمیں دوبارہ نہ کھینچا جائے، گھسیٹا جائے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، پھر سب کو واپس جانا ہوگا. تو پھر جو بچ گئے تھے وہ بہت سے لوگ باقی راستے میں مر گئے. اور یوں اس کا یہ جو تھا کارنامہ ایک تاریخ میں ہمیشہ ایک عجیب و غریب واقعے کے طور پر ہوتا ہے تصور. اور جو بھی آج کل کی ماڈرن کنٹمپریری ہسٹری میں بھی کوئی مستقل مزاجی جس میں نہ ہو تو اس کو محمد تغلق سے تشبیہ دیتے ہیں. اس کے بعد سید خاندان ایک آیا، یہ ترک تھے، ان میں کوئی ایسا بڑا بادشاہ نہیں گزرا. اس کے بعد پھر لودھی خاندان آ گیا، یہ بہلول لودھی تھا، پھر ابراہیم لودھی تھا، یہ پٹھان تھے. اب یہ یاد رکھیں کہ جو مسلمان آئے تو ان میں کرنٹس اور انڈر کرنٹس بہت تھے، یعنی رنیں چلتی تھیں، کچھ اوپر کچھ نیچے. کچھ تو ترک تھے، اچھا پھر کچھ افغان تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو ایرانی نسل کے تھے. تو یہ ساری نسلیں جو تھیں یہ تھیں تو سب بادشاہ کے ساتھی، لیکن آپس میں ان کی بڑی مخاصمتیں تھیں، بڑی رقابتیں تھیں، بڑی رائولریز تھیں.
تو یہ پہلا خاندان تھا پختون خاندان جو حکمران ہوا، لودھی خاندان جو تھا یہ. اور اس نے ابراہیم لودھی جو تھا اس نے یہ کیا کہ اس نے کچھ لوگوں کو ناراض کر دیا، پنجاب کے گورنر کو ناراض کر دیا، کچھ اور لوگوں کو ناراض کر دیا. تو اس زمانے میں کابل میں بابر تھا. جب ہم مغل سلطنت کی کہانی شروع کریں گے اصل اس تعارف کے بعد تو پھر بابر کا بیک گراؤنڈ بھی سارا ہم بیان کریں گے جو بڑا دلچسپ ہے. تو انہوں نے جا کر بابر سے کہا کہ بھائی آپ آئیں، یعنی جو ناراض تھے اس کے امراء اور عمائدین ابراہیم لودھی کی سختی کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی رقابت تھی، ناراض تھے، تو یہ گئے وہاں کابل میں اور انہوں نے کہا کہ آپ آ کر ہندوستان پر حملہ کریں، لودھی خاندان کی حکومت کو ختم کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو اس طرح ایک تو اندرونی عوامل تھے، یعنی بابر جو حملہ کرنا چاہتا تھا ہندوستان پر، تو ایک تو اندرونی عوامل تھے، یعنی وہ خود چاہتا تھا کہ حملہ کرے، اور یہ ایک بیرونی ایکسٹرنل فیکٹر تھا کہ ہندوستان سے جو اس وقت حکومت تھی امپائر لودھی خاندان، اسی کے ناراض جو تھے گورنر، عمائدین، امراء، ان کے کچھ حصے جو تھے انہوں نے بابر کو یہاں آنے کی دعوت دی. اب یہ میں ایک بڑا اہم نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ بھارت میں کوئی آج کل کی جو بھارت ہے اس نے اسے کفر اور اسلام کا اور اسلام اور ہندو مت کا مذہب وہ ایشو بنایا ہوا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ مذہب کا ایشو نہیں تھا. ہندوستانیوں کے لیے، ہندوستانی عوام کے لیے جو دہلی میں رہتے تھے، پنجاب میں رہتے تھے، سینٹرل انڈیا میں تھے، ان کے لیے مسلمان حکمران ایسے ہی تھے جیسے ہندو حکمران تھے. وہ ہندو حکمرانوں کے بھی مظالم برداشت کرتے تھے، ہندو حکمران بھی ان کے کام کر دیتے تھے، تو مسلمان بھی ان پر کوئی اتنے مہربان نہیں تھے، ان کے کام بھی کر دیتے تھے، ان کا خیال بھی رکھتے تھے. تو یہ ہندوستان میں کفر اور اسلام کے حوالے سے یہ تاریخ ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، کیونکہ بابر بھی مسلمان تھا، ابراہیم لودھی بھی مسلمان تھا، اور ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم لودھی کے ساتھ باقی جو طاقتیں تھیں، باقی جو ہندو تھے وہ بھی شریک ہو جاتے کہ نہیں جناب یہ تو ہندوستان اور نان ہندوستان کا ایشو ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہندوستان ایک اکائی کبھی بھی نہیں رہا، اور ایک جو یونٹی تھی کہ جی ہندوستان مل کر بیرونی حملہ آوروں کا مقابلہ کرے، ایسا کبھی بھی نہیں تھا. اب بھی ایسا نہیں ہے. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ساؤتھ ہے بھارت کا، ٹیمل ہیں، ملامل بولنے والے ہیں، کیرالہ کے لوگ ہیں، ان کا نارتھ انڈیا سے کوئی آپس میں جذباتی وابستگی نہیں ہے. خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کو پھر کبھی کریں گے. بہرحال لودھی خاندان کا اس طرح 1526 میں خاتمہ ہوا. 1526 میں بابر نے آ کر دہلی فتح کیا، دہلی نہیں آگرہ فتح کیا. اور آگرہ میں اس نے ایک ہی دلچسپ بات اس ایپیسوڈ کی آخری بتاتا چلوں کہ جو اس نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی اپنے لوگوں کے رہنے کے لیے، اپنے فوجیوں کے، اپنے ساتھیوں کے رہنے کے لیے، جو بستی بسائی آگرہ میں، اس کا نام کابل رکھا. تو اس کے ساتھ ہماری یہ تعارفی گفتگو جو ہے ختم ہو جاتی ہے. یعنی مغل سلطنت کا کہانی کا ہم اب تفصیل سے اگلے ایپیسوڈ میں جو کریں گے، اس سے پہلے یہ اس کا ایک بنیاد تھی، ایک تعارف تھا کہ مغل کہانی شروع ہونے سے پہلے یہ جو 4-5 خاندان تھے انہوں نے 300 سال تک حکومت کی. تو یہ اس کے چیدہ نکات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. شکریہ.